إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ یہاں اجتماع کے لیے بھی آئے ہیں اور استماع کے لیے بھی آئے ہیں. آئے جس لیے بھی ہوں لیکن یہاں آ کے اب اجتماع کا اور استماع کا ذہن بن گیا ہوگا میں سمجھتا ہوں. اور یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جن سے ایسی بات یاد رہ جاتی ہے اور اگرچہ اس میں ایک قسم کا مزاح ہوتا ہے لیکن بعض ایسی باتیں زندگی بھر اگر آدمی یاد رکھے تو اس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہیں کہ واقعی یہ اس کی نیت کے صحیح کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. اٹھنے کا کہ کسی بھی اجتماع میں کسی بھی دینی مجلس میں ہم کیوں جاتے ہیں, وہاں ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے. اگر انسان اپنے اعمال کے مقاصد پر غور کر لے تو اعمال میں اصلاح اور ان کی ترقی بہت آسان ہو جاتی ہے. اگر ایک آدمی جو عمل وہ کرنے جا رہا ہے اس عمل کے سلسلے میں ایک آدمی اپنے ذہن کو پہلے سے بنا لے, اپنے مقصد اپنی نیت پر غور کر لے, اپنی نیت کو صحیح کر لے, تو نہ صرف یہ کہ وہ عمل صحیح ہو جاتا ہے, اللہ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے, بلکہ اس عمل میں مزید اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے ایک انسان کی سوچ اور اس کی نیت, اس کے ارادے, اس کے مقاصد, اس کی غرض و غایت, اس کے مطلوب تک پہنچنے کی نیت, بلکہ مطلوب کا انتخاب, وہ کیا چاہتا ہے, یہ خود اس کی اپنی قدر کو بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے. ایک آدمی کا مقصود کیا ہے یہ خود اس کی حیثیت طے کرتا ہے. ایک آدمی اگر ایک بادشاہ اس سے کیا پوچھے کیا چاہیے تو اس کی اپنی لیاقت اس کی مانگ سے معلوم ہوتی ہے. اگر وہ ایسی چیز 2 روپیہ چاہیے, 5 روپیہ چاہیے, اگر بادشاہ سے مانگے اس طرح سے کہ اس کی تو حیثیت یہ ہے, اور ایک آدمی کہے کہ مجھ کو آپ کا قرب چاہیے, تو مانگنے والا اس کا مطالبہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ اپنا کلام, اپنا عمل, اپنی کوشش کس مقصد سے کر رہا ہے, اس کو چاہیے کیا, تو کیا چاہیے اس کی ویلیو طے کرتی ہے. کوئی آدمی اس کی چاہت, اس کا مقصود, اس کا مطلوب, اس کی اپنی حیثیت, اس کی اوقات طے کرتی ہے. لہٰذا اسلام میں نیت کا جو مقام ہے یہ اعمال سے اوپر ہے, بلکہ اعمال نیت کی بنیاد پر اجر پاتے ہیں, مقبول یا مردود قرار پاتے ہیں. ایک آدمی کی نیت کیسی ہے, اس کی نیت کے مطابق اس کو عمل یا تو قبول ہوگا یا رد ہوگا. پھر اس کی نیت کا لیول کتنا پاورفل ہے, واقعی اس کی نیت کتنی اعلیٰ اور عمدہ ہے, اس اعتبار سے اس کے عمل کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے. چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ صدقات ہوں, چاہے وہ تلاوت ہو, چاہے وہ دین کے لیے کچھ کرنا ہو, کچھ بھی ہو,
ہر عمل کے اعتبار سے انسان کا دل، جیسے آپ نے سنا ابھی، انسان کا دل اصل حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر کام آئے گا تو یہ کہ ایک آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائے۔ قلب سلیم، سلیم سلامتی والا، قلب دل جو سلامت رہے، دل سلامت رہے ان تمام گندگیوں سے جو ایک بندے اور اللہ کے بیچ میں پردہ بن جاتی ہیں۔ جتنی آلائشیں ہیں، جتنی بھی گندگیاں ہیں، اخلاقی، ایمانی، عملی، یہ ساری گندگیاں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ مقدس ہے۔ اس کے اسماء آپ دیکھیں گے، وقت نہیں اتنا، میں بہت مختصر بولنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں والا ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو پاک رہنے کا حکم دیا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، باہر سے بھی اندر سے بھی۔ لہٰذا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم طہارت کی حالت میں حدث سے پاک ہو کر وضو اور غسل وغیرہ ساری چیزیں جو نماز کے لیے پاکی چاہیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ظاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی بھی ضروری ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں قسم کی طہارت بیان کی ہے، پاکی دونوں اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ہم ظاہری اعتبار سے پاکی اختیار کر لیتے ہیں، پیشاب سے پاکی ہے، غسل کر کے جنابت سے پاکی ہے، عورتیں حیض سے پاک ہوتی ہیں، ایک آدمی اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، گھر کو پاک رکھتا ہے، لیکن واقعی اگر پاکی ہے تو وہ پاکی ہونا چاہیے جو جسم کے ساتھ، جسم میں جو روح ہے، روح جب جسم سے نکلتی ہے تو وہ پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں پاک روح، یا اللہ نے قرآن کریم میں جیسے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، اس کے اندر کوئی گندگی سے اعتبار سے نہیں ہے، کہ اس میں شک نہیں ہے، اس میں انکار نہیں ہے، اس میں اللہ کے حکم سے بغاوت نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پر ناراضگی اس میں نہیں ہے، اللہ کی شریعت سے فرار کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کا جذبہ ہے، اس میں اللہ کے فیصلوں پر رضا ہے۔ تکلیف دی اللہ تو نے، تیری مرضی، تیرا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، تو رب العالمین ہے، تو جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے، تیرے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، عدل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، تیرا فیصلہ میرے حق میں خیر ہے۔ اس کے اندر اللہ کے سلسلے میں کوئی بغاوت، شکایت، نافرمانی کا، شریعت توڑنے کا جذبہ نہ ہو، اس کے دل میں مخلوق کے لیے خرابی نہ ہو، ظلم کا، جبر کا، اور اس طرح سے تمام وہ آلائشیں جو آدمی کی روح کو ناپاک کرتی ہیں، گندا کرتی ہیں۔ اصل پاکی یہ ہے، اور یہ جو گندگیاں ہیں یہ آدمی کے دل پر جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک گناہ آپ یہاں کیا، آپ نے یہاں کیا، اس کی گندگی آپ کے دل پہ جمع ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک گناہوں کی گندگی دل پر جمع ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دل ایک دم کالا ہو جاتا ہے۔ اس دھبے کو، اس گندگی کو دھونے والی چیز اللہ کی طرف رجوع ہے۔ بندے کا
اپنے قلب و عمل سے، اپنے قول و عمل سے اللہ کی طرف پلٹنا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف دوڑو. یہ جو اللہ کی طرف لوٹنا اور دوڑنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، طاعت کے ذریعے سے، قبول کے ذریعے سے، یقین کے ذریعے سے، توکل کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، اللہ کے خوف اس کو ذریعہ بناتے ہوئے، ان کیفیات کے ساتھ اللہ کی طرف بندے کا پلٹنا، یہ اس کو پاک کرتا ہے. اس کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کیا ہے؟ میں غلط ہوں کا اعتراف، اور مجھ کو غلط نہیں ہونا چاہیے اس کا اعتراف، اور میں اب غلط نہیں رہوں گا اس کا ارادہ. میں نے بہت برا کیا اس کا احساس. توبہ کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے، ختم. توبہ ہے کہ بندے کا احساس، اللہ میں نے بہت غلط کیا، میں نے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، اور یہ غلط ہے، اب میں نہیں کروں گا. یہ ساری چیز توبہ ہے. توبہ آدمی کو پاک کرتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دو قسم کی پاکی اللہ نے جمع کر دی ہے، ظاہری اور باطنی. کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کے ذریعے سے اپنے اندر کو پاک کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کا اہتمام کرنے والے جو ظاہری اعتبار سے جسم، کپڑے اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. دیکھیے، آپ مستقل پاک رہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یعنی اس اعتبار سے کہ آپ کے جسم سے گندگی خارج ہی نہ ہو، آپ پہ حدث کی حالت ہی نہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کھاؤ گے تو جاؤ گے. انسان کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، انسان کو بنایا اللہ نے ایسا. لیکن اب ایک انسان کے جسم سے اس کے ساتھ آلائشوں کا رشتہ ہو گیا، اس کو صفائی کرنا ہے اس کی. یہ سادہ لیسن ہے جو جسم کے اعتبار سے آدمی جانتا ہے، روح اور قلب کے اعتبار سے کیوں نہیں جانتا ہے. آپ کے بدن میں گندگی لگ گئی، آپ کیا کرو گے؟ کوئی بات نہیں بھائی، انسان ایسی گندا پیدا ہوا ہے، چلتا ہے، فوراً آدمی صاف کرے گا. ایک آدمی کے اپنی دوسرے کی چھوٹی سے چھوٹی بچہ پیشاب کرتے فوراً صاف نہیں چاہیے. گناہ کی آلائش، گناہ کی گندگی بھی اسی طرح سے صاف ہونا چاہیے. ان اللہ یحب التواب. اسی لیے اللہ نے توبہ کو پہلے رکھا. دیکھیے قرآن میں تقدیم و تاخیر جو ہوتی ہے، آگے پیچھے، پہلے کیا بعد میں کیا، اس سے بھی کئی مقامات پر عام طور سے اہمیت کس کی زیادہ ہے معلوم ہوتی ہے. کبھی تقدیم و تاخیر ترتیب کے لیے ہوتی ہے، کبھی اہمیت کے لیے ہوتی ہے. جیسے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے کہا ترتیب کے لیے، وہ دونوں اہم ہیں لیکن ترتیب ضروری ہے یہاں پہ. کبھی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، ایک چیز زیادہ اہم ہے اور باقی اس کے تابع ہے. اس اعتبار سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو سب طرف ملے گا. عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے. تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو جسمانی اعتبار سے اللہ ان کو پسند کرتا ہے. جسمانی اعتبار سے آدمی کے جسم سے گندگی خارج ہوتی ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، چاہے ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں. یہ یاد رکھنا آدمی میں گھمنڈ پیدا نہیں کرتا ہے. اور انسان کے جسم میں چلتے پھرتے، راستوں میں چلنا، گھر میں اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، اس کے بدن کو، اس کے کپڑوں کو گندگی لگ جاتی ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد وہ اس کو صاف کرتا ہے. کوئی آدمی ایسی گندے کپڑے لے کے نکاح میں جائے گا کسی کے؟ نہیں. کوئی آدمی اسی طرح سے گندے کپڑے پہن کے مسجد میں آتا ہے؟ نہیں. کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ گندی روح کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے؟ کیونکہ
مرنے کے بعد جسم کہاں رہے گا؟ اس کو قبر میں دفن کیا گیا، فرشتے کیا لے کے جاتے ہیں؟ فرشتے اس کی روح لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ ساری گندگیاں جو گناہوں کی ہیں اس کی روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب یا تو وہ پاک ہو کے جائے یا وہ گندا ہو کے جائے۔ وہ انسان جو بندوں سے ملاقات کے لیے اتنا خیال رکھتا ہے، صفائی ستھرائی، اچھا لباس، کپڑے ایک دم اس کو پریس کیا ہوا، اور ایک دم کیا نہیں بن سور کے ایک دم دوسرے کی نکاح میں جا رہا ہے، وہ آدمی اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، کیسی تیاری اس کی ہونا چاہیے، کتنا صاف ستھرا اس کو ہو کے جانا چاہیے اللہ کے پاس۔ وہ صفائی وہ اصل صفائی ہے، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے تعلق، اللہ کی طرف دل کا لپکنا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ آخری وقت میں اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا ہے؟ بندہ کیوں پسند نہیں کرے گا اللہ سے ملنا؟ گناہوں کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جب روح یہاں پہنچ جاتی ہے حلق تک اور توبہ کا موقع نہیں رہتا ہے، وہ ساری گندگیاں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں گناہوں کی، اب وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس حال میں کیسے ملوں اللہ سے جا کے۔ وہ اللہ سے ملنا کیونکہ مجرم ہے اور اپنے رب اپنے مالک کے سامنے جانا ہے، وہ گناہ اس کو اللہ سے ملاقات کو ناپسند اس کو کرتے ہیں۔ ان گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن مومن جو تائب ہو، خائف ہو، متقی ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو، وہ بندہ جب موت آتی ہے اس کی روح نکلنے کی کوشش کرتی جسم سے، کب نکل جائے، دنیا سے گندی سڑی ہوئی دنیا ہے، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا نہیں ہے ابھی، یہ گھٹیا ہے، اتنی گھٹیا دنیا، آخرت اس کے مقابلے میں کتنی اعلیٰ ہے۔ وہ تو یہ بس ہو گیا ابھی ختم، ابھی نہیں رہنے کا اپنے کو، یہاں نکلو یہاں سے۔ لیکن جس کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہو، جس کے دل میں ایمان کی رونق نہ ہو، جس کے دل میں آخرت کا استحضار نہ ہو، جو آخرت کی نعمتوں سے لذت کا اپنے دل میں احساس رکھتا نہ ہو، دنیا ہی دنیا ہے اس کے سامنے، جس کا دل یہاں کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی روح ادھیڑ کے نکالی جاتی ویسی۔ جو یہاں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنا پڑے گا، جب یہاں سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جتنا یہاں پھنسا ہوا ہوتا ہے دنیا میں اتنا نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو، کیونکہ وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، ایک تو دنیا کی لذتوں کی وجہ سے، اور دوسرا احساس جرم کی وجہ سے، لہٰذا اس کو موت کے وقت میں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا سے آدمی کو چاہیے کہ وہ پاک صاف ہو کر جائے، اور بہت بڑا، آپ کو غسل کرنے کو کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کو غسل کرنے کے لیے بہت دیر لگتی ہے، کسی کو 15 منٹ لگتے ہیں، کسی کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کسی کو اگر گنگنانا ہو تو اور زیادہ لگتا ہے۔ لیکن روحانی غسل کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اے اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ سڑک پر ہے، مسجد میں ہے، بستر پہ ہے، گھر میں، باہر، سفر میں، حضر میں، رات دن، کوئی وقت، سردی گرمی، کروٹ پہ لیٹے لیٹے بس ایک آنسو نکل جائے آنکھ سے جو کان تک چلا جائے، ٹھنڈک اس کی محسوس ہونے لگے کہ روئے اللہ کے لیے، اور اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تو مجھ کو معاف کر دے، زندگی پوری میں نے غلط گزاری، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ ایک آنسو بندے کا وہ اس کو جنتی بنا سکتا ہے، جنتی اس کو اتنا اعلیٰ مقام وہ دے سکتا ہے، وہ ایک آنسو۔ لیکن اس ایک آنسو کو آنکھ سے باہر دھکیلنے والی طاقت توبہ اور ایمان اور احساس اور ندامت کی ہونا چاہیے۔ وہ اندر کا ایمان پورا آنسو ڈھکیلے اندر سے، جا باہر، اس کے پیچھے کیفیات وہ ہونا چاہیے، اندر سے
آدمی کے ایمان ابل رہا ہو. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اکیلے کیا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ جنت تو چھوڑیے، وہ تو ہے. قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا. 7 لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو اکیلے میں اللہ کی محبت ہو یا اللہ کا خوف ہو یا اپنی تقصیر ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اس پر اتنا غالب آ جائے، اپنی کوتاہی کا غم اس پہ اتنا غالب ہو جائے، میں کتنا کوشش کر رہا ہوں اچھا بننے کی لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، یہ اس کے اندر کی تڑپ جو ہے اتنا زیادہ بڑھ جائے اس کی کہ رونے لگ جائے. وہ بندے کے آگے رو کے کچھ ملتا؟ اندھے کے آگے روئے اپنے ہی نین کھوئے. اللہ کے آگے رونا، ایک آنسو اس کے نزدیک بہت قیمتی ہے. بندے کے آگے اب رو رو کے اپنی آنکھیں خراب کر لو، کچھ نہیں ہونے والا. ایک اللہ کے آگے، وہ ایک اللہ ایسا ہے کہ آپ کا ایک آنسو واقعی جو ندامت والا ہو، واقعی وہ کیفیات کا حامل ہو، وہ ایک آنسو جو اللہ کے لیے ہو، اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ ایک آنسو واقعی جب آدمی کی آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اپنے عرش کے نیچے اس کو سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کیا چاہیے؟ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کو یہ چاہیے یا دنیا کے سائے چاہیے؟ ہم کو بڑے بڑے بنگلے، یہاں کی سواریاں، یہاں کے نوٹ، یہاں کے ووٹ، یہاں کی چیز کیا چاہیے ہم کو؟ واقعی ایک آدمی کی قدر اس کے مقصود سے معلوم ہوتی ہے. ایک آدمی اپنے مطلوب کو ظاہر کر کے اپنی اوقات ظاہر کرتا ہے. لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہو. مومن اس کو بولتے ہیں. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہو. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ بندوں کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی. ان کا مقصود کیا ہے؟ وہ کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانے مال کی محبت کے باوجود. ایسا نہیں کہ ان کو محبت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود. اور بعض علماء نے کہا عَلَى حُبِّهِ کا مطلب یہ ہے اللہ کی محبت کی بنیاد پر. اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. چونکہ اللہ سے ان کو بہت محبت ہے اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اس لیے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو، اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. علی حبہ، اگر بیٹھیں گے سمجھانے بہت لمبا وقت جائے گا. علی حبہ، اللہ کی محبت پر. اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے کیونکہ قرآن کا انداز بیان ہی ایسا ہے کہ اس میں کئی باتوں کے امکانات، احتمالات ہوتے ہیں اور وہ سب جمع کیے جا سکتے ہیں. اسی لیے ابن کثیر آپ پڑھیں گے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے، بعض نے کہا، بعض نے کہا، اور یہ سب ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کا پاور ہی ویسا ہے کہ کئی باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی بنیاد پر کھلاتے ہیں. اللہ اتنا پیارا ہے ان کو کہ جو اللہ کو پیارا ہے وہ ان کو پیارا ہے، اور اللہ کو جو عمل پیارا ہے وہ ان کو پیارا ہے. یہ کیسی محبت؟ یہ ایمان ہے. یہ محبت خود ایمان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 3 چیزیں ہیں جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت محسوس کرے گا. ایمان سب کے پاس ہے، سارے مسلمانوں کے پاس ایمان ہے، لیکن کیا ہر مسلمان اس ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے؟
اگر کرتا ہے تو پھر یہ 3 چیزیں ہونا چاہیے اس میں. آپ نے کیوں کہا؟ یا آپ نے نہیں کہا ہر مسلمان ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے، آپ نے ایسا نہیں کہا. امام البخاری کا باب بھی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں جس میں ہوں وہ ایمان کی محبت محسوس کرے، ایمان کی لذت محسوس کرے گا. حلاوت وجد بہن میں اشارہ ہے اس طرف، کس طرف؟ کہ ان 3 چیزوں کی بنیاد پر وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. کیا ہے وہ؟ ایک، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس کو محبوب ہو، مال دولت عہدہ رشتہ دار یہ وہ اول فال، سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول. اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اس کے دل میں کسی اور کو ترجیح دینے کا خیال بھی نہیں ہے. واقعی یہ کمال ایمان ہے. بلکہ خیال آئے تو گھبرا جائے. وہ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی ترجیح برابری، اللہ کے برابر کسی سے محبت کرنا شرک ہے، اسلام سے باہر. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے، اللہ نے کہا ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں. اللہ کے مقابلے میں تو زیادہ تو چھوڑیے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے. وہ ان کے دلوں میں محبت اللہ کے لیے اتنی ہے، وہ محبت کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو پہلی چیز ایمان کی لذت محسوس کرنے کی کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہو. 2، اگر کسی سے محبت رکھے بھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اولاد سے اور دوسری چیزوں سے محبت رکھے یا نہیں، اللہ کے سوا محبت رکھے، لیکن ان محبتوں کی بنیاد کیا ہے؟ رشتہ داری بنیاد ہے، مال و دولت بنیاد ہے، کچھ آنا ہے، گاہک اور تاجر کا معاملہ، یہ بڑا مجھ کو پیارا ہے، کیوں؟ یہ کچھ خریدنے آ رہا ہے، اس لیے کہ اس سے کچھ ملنے والا ہے تو بڑا محبوب ہے، یا ملتا ہے تو بڑا محبوب ہے. نہیں، لین دین پانے کھونے کی بنیاد پہ محبت نہیں، یہ سب گھٹیا محبتیں، یہ بنیے کی محبت ہے، مومن کی نہیں ہے. مومن کی محبت کیسی؟ بے غرض، اس میں مقصود اللہ ہو، کہ مخلوق کی محبت کا مقصود بھی خالق کی محبت ہو، مخلوق کی محبت کی بنیاد بھی خالق کی محبت ہو. کسی سے محبت کرے اللہ کی بنیاد پر محبت کرے، کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی بنیاد پر. اور 3، کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا زیادہ ناپسند ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا اس کو ناپسند ہے. کسی سے کہیں آئیے آپ کو آگ میں پھینکتے ہیں، آئیں گے آپ؟ دونوں ہاتھ پاؤں پکڑیں گے تو چلائے گا بچاؤ بچاؤ، اور پوری طاقت لگائے گا، کاٹے گا اگر ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ہیں تو، ہے کہ نہیں؟ کاٹے گا نہیں، کاٹیں گے آپ لوگ، ہم سب. کوئی پکڑ کے آگ میں ڈالنا شروع کرے تو کیا کریں گے؟ کفر کی طرف، کفر کے راستے کی طرف، کفر کے وسائل کی طرف جانے کو اتنا ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو. یعنی اس کو احساس ایسا ہو کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگ میں جانا کتنا بھیانک ہے، کفر کا خیال ہی اس کو ایسا ہونے لگے. یہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں، یہ 3 چیزیں جس میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ایمان کی محبت، ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا. حلاوت کس کو بولتے ہیں؟ مٹھاس. معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی لذت ہے، اور وہ آخرت میں محسوس ہوتی ہے دنیا میں، کیونکہ عمل دنیا میں کر رہا ہے تو اس کی لذت بھی دنیا میں محسوس ہوتی ہے. معلوم ہوا ایمان دنیا میں بھی اجر دیتا ہے. ایمان کا نتیجہ دنیا میں اندر کے سکون سے محسوس ہوتا ہے.
لذت محسوس ہوتی ہے ایمان کی اس کو. لیکن یہ سب کو محسوس ہوتی ہے نہیں. جس کی زندگی میں ایمان اس لیول کو پہنچ چکا ہو, جس کی زندگی میں دینی غیرت اور اللہ کی رضا کے تابع ہونا, بے نفسی اس میں اتنی غالب آ چکی ہو, اس کے مزاج میں مقصود اللہ کا مقصود ہو. سوچئے اس کے نزدیک مقصود کیا ہو؟ جو اللہ کا مقصود ہے. اللہ جو بندے سے چاہتا ہے وہ وہی چاہنے لگے. اللہ کی چاہت اس کے قلب و عمل میں نافذ ہونے لگی. اس کی مرضیات اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جائیں, تب جا کے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. تب جا کے اس کو اندر کے اندر ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے, مٹھاس. پھل میں لذت ہوتی ہے. ہاں, آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھل کو دیکھ کے چبا کے آپ جب اس کو نگلتے ہیں آپ کو کتنا اچھا لگا. آپ افطار کیے نا, کتنا اچھا لگا آپ کو. آدمی جب بھوکا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کھاتا ہے اور کھائی ہوئی چیز لذت والی ہو, نور علی نور, آنکھ میں بھی نور آ جاتا ہے, ایک دم سب صحیح دکھائی دینے لگتا ہے. لذت محسوس ہوتی ہے پھل کی. لیکن اگر ایک آدمی بیمار ہے, اس کو آپ مٹھائی دو, پھل دو, کڑوا لگ رہا. ارے کڑوا نہیں ہے, تیرا منہ کڑوا ہے, پھل کڑوا نہیں ہے, تیرا منہ کڑوا ہے. کیوں؟ بیماری تیرے جسم میں اتنی زیادہ سرایت کر چکی ہے کہ اس کا اثر تیری زبان پر آ چکا ہے. بیماری کا اثر انسان کی زبان پہ آ گیا ہے. وہ جگہ جو پھل کی, غذا کی لذت کے حاصل کرنے کی یا لذت اٹھانے کی ہے, بیماری کا اثر زبان تک آ گیا ہے. اس لیے تجھ کو پھل لذیذ ہے, ہم کو کتنا اچھا لگ رہا, پھل میٹھا لگ رہا نا, کتنا, میرے کو نہیں لگ رہا. تو بازو بیٹھا ہوا کھاتا کہ نہیں دواخانے میں؟ اور وہ تو میں تو اتنا سب نہیں کھا سکتا. کھا, تو کھا. جو بازو میں رہتا دواخانے میں, اس کے نگہبان اس کا, تو یہ تو بیمار ہے, تو مت کھا, میں کھاتا. گھر سے ڈبہ نہیں آیا, یہ کیا ہے, کھا. تو لذت اس کو محسوس ہوتی, اس کو نہیں. کیوں؟ پھل لذیذ ہے, لیکن اس کو لذت محسوس ہو رہی, اس کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پھل کی لذت اپنی جگہ قائم ہے, لیکن لذت حاصل کرنے والوں کا حال الگ ہے. ویسے ہی دل میں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ایمان میں لذت نہیں ہے. ایمان میں بہت لذت ہے. بیماری کہاں آ جاتی ہے؟ دل میں آ جاتی ہے. وہ مقام جو ایمان کی لذت محسوس کرنے والا ہے, اس مقام میں بیماری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ سن ہو جاتا ہے, پھر ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی. ابن حجر نے بات کہی ہے فتح الباری میں کہ آدمی جیسے بیمار ہو جاتا ہے تو غذا کے لذیذ ہونے کے باوجود اس کی مٹھاس انسان کو محسوس نہیں ہوتی ہے. لہٰذا جب آدمی ایمانی اعتبار سے, دینی اعتبار سے جب بیمار ہو جاتا ہے, گناہوں کی بیماری جب اس پر اتنی آ جاتی ہے, تو اتنا معاملہ اس کا بگڑ جاتا ہے کہ پھر ایمان کی حلاوت اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے, اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے, تاکہ ہم کو ایمان کی لذت محسوس ہو. اور ایمان کی لذت اتنی اعلیٰ لذت ہے کہ دنیا کی لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کی محبت سے. 3 چیزیں ہیں اللہ کے نزدیک بڑی پیاری ہیں, اور یہ آدمی ایمان کی لذت محسوس کرے گا. اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا. مسکین کو, مسکین جو خود بدلے میں کچھ دے نہیں سکتا ہے, یتیم کوئی ہے نہیں اس کا کہ اس کا کچھ بھرپائی کرے, اس کو اس کے بدلے میں کچھ اجر دے, اور اسیر قیدی کہ اس کے پاس اپنے لیے کچھ ہے نہیں چھڑانے کے لیے, تو کسی کو کیا دے گا وہ. جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دیتے ہیں. تو یہ تاجرانہ مزاج نہیں ہے, بنی والا اخلاق نہیں ہے. ملتا ہو تو دیں گے, نہیں, یک طرفہ, ون سائیڈڈ. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ جب دیتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، ان کی قلبی حالت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے زبان حال سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تم کو کھلا رہے ہیں یہ ہم اللہ کے چہرے کی خاطر تم کو کھلا رہے ہیں، اللہ کا دیدار ہم کو چاہیے بس، اور کچھ نہیں، ہم کو اللہ چاہیے، اللہ چاہیے ہم کو، ہم اللہ کے لیے، تم نہیں چاہیے ہم کو، ملے تو بھی کچھ نہیں، نہیں ملے تو بھی کچھ نہیں ہے، اللہ نہیں ملا تو بہت بڑا لاس ہے، لاس کیا، بربادی ہو تو، جس کو سب ملا لیکن رب نہیں ملا، کیا ملا اس کو، سب ملا اس کو رب نہیں ملا، کیا ملا اس کو، بھکاری، فقیر ہے، مسکین ہے، اتنا کمتر ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کو رب ملا لیکن سب نہیں ملا، اور رب اس کو سب دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، آپ دیکھیں کیا تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تمہارے گھر میں گئے تو دیکھا رونے لگے نا، کیا ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں ہے، خود حضرت عمر کا حال کیا ہے، 13 پیبند لگے ہوئے ہیں، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ممبر کے اوپر، تاوی کہتے ہیں میں نے دیکھا، گنا 1 2 3 4 5 13 پیبند لگے ہوئے جبے کے اندر، 13 اور ایک چمڑے کا، کیا ہے ان کے پاس، کچھ نہیں، ان کے پاس سب نہیں، ان کے پاس کیا ہے، اسی لیے جب گئے فلسطین گئے، جب مسجد اقصیٰ کی جب مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی تھی، حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا، ہاتھ سے اوپر اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھتے ہو یہاں پہ فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے، ان الامر من ہا ہونا، وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے حق میں فیصلے کرتا تھا، ساری زمین مخالف لیکن اللہ ان کے حق میں فیصلے کرتا تھا، کیوں، ان کے پاس سب نہیں ہے، نہ دنیا ہے نہ حکومت، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، صحابہ کو پہننے کو کپڑے نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صحابہ ایسے دیکھے ہیں اہل صفہ میں سے جن کے پاس چادریں ایسی تنگ ہوتی تھیں کہ ایسے اپنے گلے میں باندھے رہتے تھے کہ بالکل یہاں تک ہوتی تھی، مشکل سے گھٹنے چھپتے تھے اور انہیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں وہ کھل نہ جائے اور ان کا جسم دکھائی نہ دے، اتنے تنگی کے حالات، اتنی تنگی کے حالات۔ عورتوں سے کہا جاتا تھا نماز میں کہ مردوں سے پہلے سر نہ اٹھائیں سجدے میں، سجدے سے سر اٹھانا، عورتیں پہلے کیا ہوتا تھا، مسجد میں عورتیں آتی تھیں، مرد بھی آتے تھے، مردوں کی صف آگے، عورتوں کی صف پیچھے، عورتوں سے کہا جاتا تھا تھوڑا رک کے سر اٹھانا سجدے سے، جلدی نہیں کرنا، کیوں، مردوں کے پاس لباس اتنا نہیں تھا، اتنی تنگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے اللہ سے اپنا رشتہ صحیح کیا، ان کا مقصود اللہ تھا، حکومتیں آئیں، جیسے آپ منزل کی طرف چل رہے ہیں، راستہ آپ کے قدموں میں ہوتا ہے، آپ پتھر یہ اس کو پلانگتے ہوئے نکل جاتے، حکومتیں ان کی جوتیوں میں آئیں، ان کا مقصد حکومتیں نہیں تھا، وہ جوتیوں میں آئی ان کی، ان کو رونتے ہوئے آگے نکل گئے، ان کا مقصود اللہ تھا، ان کا مقصد اللہ تھا، اسی لیے آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت دیکھیے کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش پڑے ہیں اور بیٹا جگا رہا ہے، نماز نماز، ہاں اٹھ کے فوراً، ہاں نماز نماز، اس آدمی کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کا اہتمام نہ کرے، آخر تک اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم سے خون رس رہا ہے، اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے، سر چھوٹا چلے گا، اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، حضرت عائشہ کی ٹھوڈی اور سینے کے بیچ میں سر ہے اور اشارہ کر رہے الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی، مقصود اللہ ہے، شروع سے آخر تک مومن کا مقصود اللہ ہونا چاہیے، اس کی عزت اس میں ہے، جو کمتر پر راضی ہو جائے اللہ کے مقابلے میں وہ کمتر ہے، جو اللہ ہی پر راضی ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا نہیں، ہم کو اللہ ہی چاہیے، ہم کو اللہ چاہیے، ہم کو یہ وہ دے کے نہیں چلے گا، ہم کو اللہ چاہیے، یہ خود اعلیٰ ہے،
آدمی کے اعلیٰ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ کو چاہتا ہے، اسی لیے سجدے میں سب سے قرب کی جگہ ہے۔ سجدہ اللہ سے سب سے قریب ہے، اس میں آدمی زبان سے کیا بول رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات، تمام خوبیوں والا، سب سے اعلیٰ۔ مقصود اس کا ہر حال میں اللہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیمت المرء ہمتہ، کتنا چھوٹا جملہ ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ قیمت المرء ہمتہ، ایک آدمی کی قیمت اس کے مقصود سے معلوم ہوتی ہے کہ کیا چاہتے، تیرے کو کیا چاہیے۔ جب منہ کھولتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، کیا چاہیے اس کو۔ مومن کی زبان سے مقصود کیا ہونا چاہیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے جزا نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے، ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے، نہ مادی نفع چاہتے ہیں کہ کچھ دو بدلے میں، نہ زبانی شکریہ چاہتے ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو مقصود مطلوب مخلوق نہ ہو بلکہ کون ہو؟ خالق ہو، اللہ رب العالمین ہو۔ ایک آدمی کا مقصود اللہ ہونا چاہیے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه۔ اپنی کتاب الفوائد میں کہتے ہیں کہ بندے کا ایک رب ہے جس سے اس کو ایک دن ملنا ہی ملنا ہے، اور ایک گھر ہے جس میں اس کو رہنا ہے کہ نہیں؟ اچھا گھر ہے یا برا گھر ہے؟ اور ایک رب ہے، قیامت کے دن تو ملنا ہی ملنا ہے اللہ سے، بھاگ نہیں سکتا ہے، اس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بندے کا ایک رب ہے جس سے اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اور ایک گھر ہے جس میں اس کو رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اس کی ملاقات سے پہلے اس کو راضی کر لے۔ اللہ سے ملنا ہے نا، ملنا تو ہے ہی، بھاگنا تو ہے نہیں، کدھر بھاگ سکتا ہے اللہ سے؟ ایک دن ملنا ہی ہے، ایسے حال میں ملے کہ وہ راضی رہے۔ ناراض کر کے مل رہا ہے تو کیا مصیبت آ جائے گی پھر۔ ایسے حال میں ملنا چاہیے کہ وہ راضی ہو، یعنی مرنے سے پہلے، اس کے ملنے سے پہلے اس کو راضی کر لیں۔ دیکھ موقع ملا ہے تجھ کو اس کو راضی کرنے کا، ٹائم نکل جائے گا۔ اگر وہ راضی نہیں ہوا اور پھر تو اس سے ملا، سزا دے گا۔ بندے کو چاہیے کہ اس سے ملنے سے پہلے اس کو راضی کر لے۔ وَيُعَمِّرْ بَيْتَهُ قَبْلَ انتقاله إِلَيْهِ، اور اپنے گھر کو اچھی طرح سے بسا لے، سجا لے اس کی طرف جانے سے پہلے۔ یہاں جو آدمی عمل کرتا ہے اس عمل کے، اس زندگی کے مطابق وہاں اس کی جنت بنتی ہے، وہاں اس کا گھر بنتا ہے۔ اچھا عمل، برا عمل، جیسا یہاں وہ جیتا ہے وہاں اس لیول کی زندگی اس کو وہاں ملے گی۔ تو یہاں رہ کے اپنا سب سیٹ کر، وہاں پہ وقت ضائع مت کر۔ کہتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت لأن اضاعۃ الوقت تقطعك عن اللہ والدار الآخرہ والموت يقطعك عن الدنیا۔ کہتے ہیں وقت کا برباد کرنا، زندگی جو ملی ہے، موقع جو ملا ہے، اس کا برباد کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے، موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ موت اتنی خطرناک نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے ایسا کیسا بول رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا، جو زندگی میں جو وقت ملا ہے، اب کوئی آدمی لاجیکلی سوچے گا تو بولے گا ایسا کیسا ہوتا؟ موت پوری زندگی ختم ہو رہی، اور تھوڑا وقت کوئی آدمی ضائع کر رہا، پوری زندگی تھوڑی ختم ہو رہی۔ تو کہہ رہے نہیں، ابن قیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن قیم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، معاملہ الٹا ہے۔ وقت جو ملا ہے اس وقت کا ضائع کرنا، غلط چیزوں میں اس کو لگانا، ایسی چیزوں میں لگانا جو اللہ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، برباد کرنا اس کو۔ وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ ڈینجر ہے، موت سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ سنگین ہے۔ اشد من الموت، کیوں؟ اب وجہ کیا ہے اس کی؟ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا تجھ کو اللہ سے کاٹتا ہے،
آخرت سے کاٹتا ہے، لیکن موت تجھ کو صرف دنیا سے کاٹتی ہے. موت آئے گی کیا ہوگا؟ دنیا سے کٹ گئے، دنیا سے دور ہو گئے. لیکن زندگی کا برباد کرنا، غلط کاموں میں لگانا کس سے دور کرتا ہے؟ اللہ سے، آخرت سے، جنت سے دور کرتا ہے. تو کہتے وقت کا ضائع کرنا یہ آدمی کو اللہ اور آخرت سے دور کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے. لیکن زندگی کا خاتمہ موت، الٹا موت تو بہت سوں کے لیے موت راحت ہوتی ہے کہ اس دنیا سے، امتحان سے نکل کے اللہ کی نعمتوں کی جگہ پر چلے گئے. اس کے لیے قبر جنت کا جو ہے اس کے لیے باغ بن جاتی ہے. تو لہٰذا زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کو، موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کا صحیح مصرف تلاش کرنا چاہیے. کہتے ہیں اعظم الربح فی الدنیا ان تشغل نفسک کل وقت بما هو اولی بها وانفع لها من معادها فی معادها. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اگر پروفٹ اگر دیکھنا ہے بزنس میں، کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے. اور دنیا کا کون سا عقل مند تاجر ہے جو بولے مجھ کو پروفٹ نہیں چاہیے، سب لوگ پروفٹ چاہتے ہیں، مجھ کو لاس چاہیے؟ ایسا کوئی تاجر آپ کو ملا؟ ایسا تاجر کوئی ایک آدمی، مٹی بیچنے والا تاجر ایسا ملا آپ کو؟ دنیا میں کوئی آدمی تاجر ہے، وہ مٹی بیچ رہا ہے. اس تاجر سے آپ کو پوچھئے تجھ کو پروفٹ چاہیے کہ تجھ کو لاس چاہیے، وہ کیا بولے گا؟ جواب کیا ہوگا اس کا؟ وہ پہلے آپ کو دیکھے گا اس کا صحیح ہے کیا نہیں. یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ پروفٹ چاہیے کہ لاس چاہیے؟ کوئی تجارت میں پاگل ہوں جو تجارت کر رہا ہوں؟ بولے نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ تو مٹی بیچ رہا ہے. ارے مٹی بیچو یا کچھ بھی بیچو، تاجر کیا چاہتا ہے؟ پروفٹ. یہ یونیورسل رول ہے، یہ گولڈن رول ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. اور اپنی زندگی کی تجارت کرنے والا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی تجارت نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے اللہ سے تجارت کی ہے، جس کو معلوم نہیں ہو معلوم کر لو. ہم نے اللہ سے ایک عہد و پیمان ہوا ہے ہمارا. جب ہم نے پڑھے تھے نا، کچھ لوگوں نے نکاح میں پڑھے ہوں گے، بہت سے مولوی نکاح میں پڑھاتے 5 کلمے، پہلے اس کو مسلمان بناؤ پھر اس کو دولہا بناؤ. بولتے ہیں نا 5 کلمے، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اول کلمہ، دوم کلمہ، پورا بولا جلدی کرو مولوی صاحب، گھر سے ہی پڑھ کے آیا تو چلے گا کیا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں ہم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے، اور ہماری شریعت، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہمارے اصول، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لیں گے. ہم آزادی ہماری ختم، ہمارا گھمنڈ ختم، ہم بندے، اب اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے آگے جھکنے والے ہم لوگ، اور ہماری آزادی ختم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں. تو اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے کیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے خرید لیا ایمان والوں کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا ہے. جان بھی خرید لی اور مال بھی، پرسن بھی، پراپرٹی بھی، ٹوٹل بک گئے ہم لوگ. کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں. تو ہمارا سودا ہو چکا ہے. تو اب یہ سودا ہم فیل کرتے یا پاس کرتے ہمارے اوپر ہے. آپ نے کچھ دیا واپس لے لیا تو سودا کیا ہو جاتا؟ خراب. تو یہ جو پوری زندگی ہے، کہتے ہیں کہ اعظم الربح فی الدنیا، دنیا میں سب سے بڑا پروفٹ کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں ان تشغل نفسک کل وقت بما هو اولی بها وانفع لها فی معادها، کہ سب سے بڑا پروفٹ یہ ہے کہ تو ہر وقت اپنے آپ کو ایسی چیز میں بزی کر جو زیادہ بہتر ہو اور آخرت کے اعتبار سے زیادہ نفع والی ہو. یعنی 2 چیزیں تیرے سامنے ہیں، اس میں آخرت کا پروفٹ ہے، اس میں بھی آخرت کا پروفٹ ہے.
فائدہ کس میں زیادہ چاہیے، یہ زیادہ نفع ہے کہ یہ زیادہ، اس میں زیادہ نہیں کہ اس میں زیادہ نہیں. ہر وقت تیرا حال یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنا انویسٹمنٹ صحیح کر. کتنے لوگ ہیں پوچھیں گے اس کو کہاں انویسٹ کیا تو نے؟ میں نے ٹاٹا میں کیا، میں نے باٹا میں کیا، میں نے کاٹا میں کیا، جو بھی کیا. ارے تو نے صحیح نہیں کیا، تیرے پوچھتا ایک بار تو پوچھنے کا تھا نا میرے سے، میں نے یہاں لگایا پیسہ، بہت پروفٹ آتا میرے کو اس میں. ایسا ہے کیا؟ ابھی تو میں لگا دیا، کیا کروں؟ آدمی برابر سوچتا ہے اس کے مال کا انویسٹمنٹ وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے. جیب میں 4 روپے بھی اگر ہوں گے، کسی سے پوچھ لے کہاں لگاؤں پیسہ میرا، بہت پوچھے گا، ایک دم تحقیق کر کے پھر اپنا پیسہ لگائے گا. زندگی کی تحقیق کیوں نہیں کر رہا تو؟ زندگی کہاں لگا رہا؟ سب سے بڑا تیرا پرنسپل یہ، اصل سرمایہ تیرا یہ، تیری زندگی کہاں لگا رہا تو؟ اس کو کہاں انویسٹ کر رہا ہے؟ اس کو صحیح انویسٹ کر. اس میں ہر وقت آدمی سوچنا چاہیے میں اپنے آپ کو کہاں لگاؤں کہ اس سے زیادہ فائدہ آخرت میں ہوگا. کیوں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹائم کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ ہے. زندگی کا انویسٹمنٹ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سوالات میں سے ابن آدم کے قدم 5 سوال ان کے جواب دینے تک ہٹیں گے. پہلا سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا. اپنی عمر کس چیز میں کھپائی؟ ٹائم، تیرا ٹائم انویسٹمنٹ کیا تھا؟ وعن شبابہ فیما ابلا. اپنی جوانی کی قوت کہاں لگائی؟ ہیلتھ، اس کا انویسٹمنٹ کدھر تھا تیرا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اپنا مال کہاں سے کمایا؟ تو اپنے ایفرٹس کا انویسٹمنٹ کہاں تھا تیرا؟ حلال طریقے میں تھا حرام میں؟ تیری کوششیں حلال میں لگی کہ حرام میں؟ وفیما انفقہ. اور پھر مال جب آیا تو مال کو کہاں لگایا تو نے؟ وعن علمہ ماذا عمل فیہ. یا تو نے جو علم حاصل کیا اس کو جو ہے کہاں، علم پر کتنا عمل کیا، علم کا کیا انویسٹمنٹ کیا تو نے؟ یعنی علم کے مطابق زندگی بنایا کہ نہیں بنایا؟ علم پر تیرا کیا معاملہ تھا؟ علم کے بارے میں تیرا کیا اصول تھا؟ 5 سوالات میں زندگی کے بارے میں پہلا سوال ہے تیری زندگی کہاں لگائی تو نے؟ یہ جو زندگی کیا ہے؟ زندگی سال ہے 2011 12 13، ٹھیک ہے 2011 12 کیا ہے؟ جنوری فروری مروری جو بھی ہے، اور اس کے اندر پھر دن ہیں، ہفتے ہیں، ٹائم ہے، منٹ ہے، جو بھی نکل رہا ہے ایک ایک کر کے. یہ کہاں لگا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم سے پوچھا جائے گا تو نے کہاں لگایا؟ یہ وقت تیرا کہاں لگا ہے؟ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ ہمارے دن کے دن نکل جا رہے ہیں. نہ ایمان کے اعتبار سے ترقی ہے کہ کل جو میرا ایمان کا مقام تھا، جو اللہ سے محبت تھی، بڑی کہ نہیں؟ نعمتیں بڑی اور محبت نہیں بڑی؟ شرم آنا چاہیے. کل جتنی نعمتیں اللہ کی لیا تھا کل تک، آج نعمتیں بڑی یا نہیں بڑی؟ اللہ نے آج اور نعمتیں دیا تو تیرا شکر بھی بڑھنا چاہیے تھا نا، تیری محبت بھی بڑھنا چاہیے تھا. نعمتیں لینے میں تو رک رہا نہیں اور شکر دینے میں رک رہا، ایسا کیوں؟ تیری محبت بھی تو بڑھنا چاہیے، دل میں شکر بھی تو بڑھنا چاہیے، اللہ کی عظمت بھی تو بڑھنا چاہیے. تیرا تجربہ بڑھ رہا ہے تو اللہ سے قرب کیوں نہیں مل رہا ہے تجھ کو؟ اللہ کا خوف کیوں نہیں آ رہا زندگی میں تیری؟ دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، تیرا ڈر کیوں نہیں بڑھ رہا اللہ کا؟ عبرت کیوں نہیں بڑھ رہی؟ تجربہ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اللہ کے بارے میں تیرا علم کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تیری زندگی میں تیری عمر بڑھ رہی ہے، تیرا بڑھاپا قریب آ رہا ہے، تیری موت قریب آ رہی ہے، قبر قریب آ رہی ہے، فرشتے انتظار میں ہیں، ملک الموت انتظار میں، وقت اس کا آ رہا ہے، حکم ملے گا جا کے لے آؤں گا اس کو، میں کسی کی نہیں سنوں گا. بیوی روئے گی روئے، بچے بلک بلک کے روئیں گے، مجھ کو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم ہے، لانا ہے، ختم، جانا ہے اس کو. اور یہاں کا رونا، گھر والوں کا رونا اس کی مغفرت میں دخل دیتا ہے. گھر والے بہت روئے، کیا ہوا؟ جنت میں جائے گا؟ نہیں، بلکہ بعض اوقات ان کے رونے سے اس کو عذاب ہوتا ہے اگر اس نے شریعت سکھایا نہیں ہے تو. جب وہ چلا کے روتے ہیں تو اگر دین اس نے نہیں سکھایا ہے، تلقین نہیں کی ہے، اس لیے بہت سارے صحابہ آخری وقت میں کہتے تھے مجھ پر چلا کے رونا نہیں،
دل آنکھوں سے آنسو بہنا الگ بات ہے، چلا کے رونا نہیں، میرے آگے آگ نہ جائے، یوں نہ ہو. آخری وقت میں صحابہ بولتے تھے ان کے رونے سے اس کی جنت بننے والی نہیں ہے. اور چھوٹے بچے ہیں، بیوی ابھی 1 سال ہی ہوا نکاح کے لیے، نکاح ہو گیا 1 سال ہوا، اب ایک بچہ ہے، گود میں بچہ ہے، وہ بھی اس سے ملک الموت رکتا نہیں ہے. اس کے لیے وہ کافی سبب نہیں ہے رکنے کے لیے، نہ اللہ اس کے لیے رکتا ہے، اس کا وقت ہے، نکل جائے گا. وہ بڑھاپا، جوانی، بچپن، ماں کے پیٹ میں بچہ مرتا ہے، اللہ جب حکم دے گا موت آنے والی ہے. یہ جو ملا ہوا ٹائم ہے غنیمت ہے. کسی کو آج کا دن ملا ہے، کل نہیں ملنے والا ہے. آپ بتائیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو کل ملنے والا نہیں ہے. سوچیے اگر ان میں سے ہم ہوں تو کبھی سوچتے ایسا ہم لوگ کل تو میں رہوں گا نا، کل تو میں رہوں گا. نہیں معلوم کس کو ہے رہوں گا، کیونکہ جتنے نہیں رہے ان کو بھی معلوم تھا کہ ہم کل رہنے والے ہیں. آج سوچئے کہ آج جو سورج نکلا ہے، کتنے لوگ اس امید سے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ شام کو بیوی نے کہا تھا دیکھیے شام کو آتے وقت میں یہ لے آنا، یہ لانا، وہ لانا. بچے نے کہا تھا میرے لیے یہ لے کر آؤ. وہ گھر پہ کچھ لے کے نہیں گئے، لوگ ان کو لے کے گئے. ان کا جنازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج کتنے دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں واقعہ نہیں ہوا ہے؟ کون سا ملک ہے جس میں ایسا نہیں ہوا؟ جتنے لوگ جیتے ہیں ان میں سے ہر یہ سمجھ کے چلتا ہے کہ میں کل رہوں گا، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں رہتا ہے. ہم بھی ان میں سے اگر رہے تو فائدہ کیا ہے؟ کہ جس کو معلوم ہے، جس کو موت کے پار معلوم ہے، وہ پھر بے ہوش جیے، بے فکر جیے، فائدہ کیا ہے زندگی کا؟ اس سارے علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس سارے ایمان کا فائدہ کیا ہے جب ایک آدمی کو واقعی اللہ سے جوڑتا نہیں ہے، واقعی اس کو آخرت کی طرف لے جاتا نہیں ہے؟ اس ساری معلومات کا کیا فائدہ پھر؟ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا صحیح مصرف تلاش کرے. میرا 1 منٹ بھی غلط نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 منٹ فرعون کو ملتا جنتی بنتا کہ نہیں بنتا؟ اگر پہلے ہی 1 منٹ پہلے عذاب دیکھ لینے سے پہلے توبہ کر لیتا تو اللہ معاف نہیں کرتا اس کو؟ اللہ سب کو معاف کرتا ہے. لیکن اس نے کب توبہ کیا؟ سب دیکھنے کے بعد. الآن اب نہیں، سب دیکھنے کے بعد نہیں. سب دیکھنے کے بعد بندہ اللہ سے کہ اللہ میں نے دیکھا، معاف کر دے، میرے سے بہت غلطی ہوئی، اب دنیا چھوڑ دیا میں نے. چھوڑ تو دیا تو، ابھی تو چھوڑا نہیں، تجھ سے چھڑائی گئی ہے دنیا، تجھ سے دنیا چھینی گئی ہے. تو نے خود کہاں چھوڑا؟ تجھ کو تو وہاں سے ہم کھینچ کے لائے ہیں، تجھ کو تو دنیا سے ہم وہاں سے ہم تجھ کو گھسیٹ کے لائے ہیں آخرت میں. اب تو چھوڑتا ہے، تو چھوڑ چکا. اب تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اب تیرا وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا تھا. اب تیرا ذکر، تیری نماز، تیری تلاوت، تیرے اخلاق، تیرا دین، تیرا ایمان، تیرا تعلق، اب وہ کام آئے گا. وہ گیا اب سب دنیا، سب وہاں دیکھ، سب چھین رہے، جھپٹ رہے آپس میں اس کے لیے. اولاد لڑ رہی، بیوی لڑ رہی، کیس ہو رہے، کیا نہیں، مار پیٹ ہو رہی، دھوکے ہو رہے، چیٹنگ ہو رہی، جھوٹ ہو رہا، سب ہو رہا تیرے پیچھے. پر تیرا یہاں ہے، تیری نیکیاں، تیرا ایمان، اب تیرا وہ کام آنے، وہ کچھ نہیں کام آتا تیرے. ہمارا انویسٹمنٹ ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں، ہمارا علم، ہمارا عمل. ایک حدیث کسی کو معلوم ہے، کسی کی زندگی وہ ایک حدیث بدل سکتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے، 2-4 دن پہلے ہمارے ایک بھائی ہوں گے میرے خیال سے یہاں پہ، وہ کچھ خواتین جا رہی تھیں، درگاہ پہ جا رہی تھیں. وہ کہاں سے پکڑ، میں پوچھا، مجھ سے ملا بھی نہیں اب تک میں. وہ پکڑ کے لائے ان کو، گھر پہ آئے، وہ بیٹھے. اب جاننا پہچان، میں تو سمجھا معلوم نہیں کون ہے یہ لوگ، کیا ہے، کیونکہ کیسے لوگ آتے ہیں، ڈینجر لوگ آتے ہیں. تو گھر میں میں نے اہلیہ سے کہا جب بات کرو ان سے، دیکھو کیا. وہ بھی سوچی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ آ کے بیٹھی، 2-4 بات ہوئی. بولے ہم کو بہت اچھا کہ تم لوگوں نے بتایا، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اور جمعرات کو آئے تھے میرے خیال سے وہ. اور اس کے بعد اگلے دن جمعہ میں عورتوں کا درس ہوتا ہے، وہ اس میں بھی آئے. 2 بول
بعض اوقات ہم سوچتے ہیں تو معلوم ہوگا اس کو، معلوم ہوگا تو بول کے تو دیکھ اس کو. بعض اوقات معلوم ہوتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے ہمیشہ. کبھی کبھی احساس کا ٹائمنگ ہوتا ہے. معلوم اس وقت میں بولا جائے جب احساس ہے. اب دیکھیے بھوک ہے مثال کے طور پر، آپ کو بھوک نہیں، کتنا بھی آپ کے منہ میں ٹھوسے کچھ فائدہ ہے، لیکن بھوک ہے اور آپ کے سامنے کھانا آ جائے اس کی لذت معلوم ہوتی ہے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ کہ بھوک کی حالت میں سالن کی ضرورت ہوتی ہے. روٹی آنے تو بعد میں سالن پکنے میں دیر ہے، یار لا روٹی لا، بوٹی مت لا، روٹی لا، بھوک لگی، میری بھوک کا ہی سالن کافی ہے میرے لیے. کبھی بھوک کے اوقات ہوتے ہیں، کبھی آدمی کے دل میں طلب کے اوقات ہوتے ہیں. اس وقت اس کو علمی غذا دی جائے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ بعض اوقات وہی بات اس کو معلوم ہوتی ہے لیکن کوئی دھکا دینے والا چاہیے ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سست پڑے ہوئے ہیں، مردار پڑے ہوئے ہیں، ہم کام نہیں کرتے ہیں. باہر دور کی بات، گھروں میں کام نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کام نہیں کرتے. کام کرنے کی ضرورت ہے. معلوم نہیں ہمارے ایک جملے سے کس کی زندگی بدل جائے اور اس پر ہم کو کیا اجر ملے. اور بیچارہ وہ آدمی جو جہنم کی طرف جا رہا تھا، آپ کے ایک جملے سے اگر جنت کی طرف جاتا ہے، اس سے زیادہ اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہے اس کو دورہ پڑ رہا ہے اور آپ کے سامنے دوا رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کو کھلانے سے صحیح ہو جائے گا وہ. اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے گھر والے آئیں گے اس کو دیں گے، میرا کام تھوڑی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں پوچھ ہو سکتی ہے. اپنی زندگی کا صحیح مصرف تلاش کرنا، زندگی اس سے زیادہ اعلیٰ ہے کہ اللہ اور آخرت سے کم تر چیز میں اس کو صرف کیا جائے. اس جملے کو یاد رکھیے. زندگی بہت قیمتی ہے، جس چیز میں ہم اس کو لگا رہے ہیں وہ گھٹیا ہے، اور واقعی جس چیز میں لگانا چاہیے اللہ اور آخرت سے کم تر میں نہیں لگانا چاہیے زندگی کو. اور دنیا میں بھی لگانا ہے تو اللہ کی وجہ سے لگانا ہے. اللہ نے ہم کو دنیا حرام کیا ہے، کھاؤ مت پیو مت، ہے ایسا؟ کھاؤ پیو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھاؤ پیو، حد پار مت کرو، حد پار مت کرو کسی بھی چیز میں. لہٰذا زندگی کو غنیمت جانے. جو لوگ آج دنیا میں مر گئے ان کی توبہ کا موقع چھن گیا. ہمارا باقی ہے، ہمارا باقی ابھی بھی. ابھی بھی ہم کو ٹائم ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں. کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، نیکیاں اتنی نہیں تھیں ان کی جتنے گناہ ہیں. ہمارا اب بھی موقع باقی ہے، ہم نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو زندگی کا صحیح مقصد اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.